اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ العظمی عراقی بیان فرماتے ہیں، میرا ایک دوست تھا جس سے مجھے بہت زیادہ عقیدت تھی، محبت تھی۔ چونکہ وہ سید تھا تو اس کا احترام بھی بہت زیادہ تھا، اور اس کے سیادت کی وجہ سے میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دوست مجھ سے جدا ہو گیا اور بغیر کچھ بتائے ہوئے کہیں چلا گیا۔ میں نے اس کو تلاش کیا، اس کو ڈھونڈا، اس کے بارے میں معلومات لیں، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا، نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات مل سکی۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ میں اس کی تلاش میں رہا، 1 سال تک مجھے اس کے بارے میں کہیں سے کوئی بھی اطلاع نہ مل سکی۔ 1 سال کے بعد میں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ 6 سال کے بعد آیت اللہ عراقی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، یا وہ دوست میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو اس کا چہرہ اترا ہوا، پریشان، اس کی رنگت تبدیل ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ اتنی کمزوری، اتنی پریشانی اور چہرے کی رنگت کی تبدیلی کا سبب کیا ہے؟ اور اتنے عرصے سے تم کہاں غائب تھے؟ تمہارے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، کوئی اطلاع نہیں تھی۔ تو مجھ سے اس میرے دوست نے کہا کہ میں ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرے سر میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی بیماری ہے جس کے علاج کے لیے میں کریا بکریا گاؤں گاؤں شہر شہر پھرتا رہا ہوں، کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی کسی طبیب کے پاس۔ اور یہ 6 سال کا عرصہ میں نے اس بیماری سے نجات ڈھونڈنے میں لگا دیا۔ اس بیماری کے علاج کے لیے مختلف شہروں میں، مختلف دیہاتوں میں، مختلف گاؤں میں گھومتے پھرتے گزار دیا ہے، لیکن مجھے اس بیماری سے شفا نہیں ہو رہی ہے، مجھے اس سے نجات نہیں مل رہی ہے۔ آیت اللہ عراقی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے یہ کہا کہ تم ذکر یونسیہ کی تلاوت کرو اور 40 دن کرو۔ اب اس عمل میں ذکر یونسیہ کی تعداد بیان نہیں ہوئی ہے کہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے گا، لیکن اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے معلومات دیتا ہوں کہ ذکر یونسیہ کی تعداد کیا بیان کی گئی ہے۔ وہ دوست ذکر یونسیہ کی تلاوت کرنے لگا، اور وہ کہتا ہے کہ 20ویں دن جب میں ذکر یونسیہ کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھ پہ مکاشفہ کی حالت طاری ہو گئی، میری آنکھوں کے آگے سے حجابات ہٹنے لگے اور مجھے وہ کچھ نظر آنے لگا جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ کچھ مخلوقات ہیں، کچھ ملائکہ ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور میں ان کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اسی اثناء میں وہ جو فرشتے اوپر کی طرف بلند ہو رہے تھے، ان میں سے ایک فرشتے کی نگاہ مجھ پہ پڑی۔ جیسے ہماری نظریں آپس میں ملی تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، میں اس مرض سے، اس بیماری سے شفا یابی چاہتا ہوں، اس مرض سے نجات چاہتا ہوں۔ تو اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ جب اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ بیماری میرے سر میں ہے۔ میں نے اس جگہ پہ ہاتھ لگایا جہاں پہ مجھے تکلیف تھی۔ وہ دوست کہتا ہے کہ جیسے ہی اس فرشتے نے میری اس جگہ سر میں جہاں پہ تکلیف تھی وہاں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تم شفا یاب ہو گئے ہو، تم ٹھیک ہو گئے ہو، تمہیں بیماری سے نجات مل گئی ہے۔ اور یہ بات کہہ کر وہ دوبارہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ اگرچہ یہ واقعہ بیماری سے شفا یابی کے لیے بیان ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ذکر یونسیہ اگر انسان کے لیے عجائبات کے دروازے کھول سکتا ہے، دوسری دنیا کے دروازے کھول سکتا ہے، تو اس دنیا میں قسمت کے بند دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ یہ عمل مشکلات سے نجات کے لیے آسانیوں کے دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ یہ ذکر اس قدر طاقتور اور پاورفل ہے کہ یہ ذکر انسان کے لیے وسعت رزق کے دروازے کھول سکتا ہے، انسان کی بگڑی سنور سکتی ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس عمل کو پابندی کے ساتھ انجام دے۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ اس عمل کو کس تعداد میں پڑھا جائے گا، تو اس کے بارے میں آیت اللہ العظمی آقا قاضی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، بلکہ انہوں نے ہر انسان کے لیے کہا ہے کہ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ جو سالک راہ الہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ 300 سے 400 مرتبہ ذکر یونسیہ کی تلاوت کرے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کی روزانہ 300 سے 400 بار تلاوت کریں۔ اور جیسا کہ آیت اللہ عراقی کے واقعہ میں بیان ہوا ہے، جس حاجت کے لیے، جس مشکل کے لیے یا جس خواہش کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اپنا اور اپنے چینل راہ نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرج و شریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو دور فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور وسعت رزق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔